الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کے احترام میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، آج جمعۃ مبارک کے بابرکت لمحوں میں جس موضوع پر اظہار خیال کا ارادہ ہے وہ ہے نماز باجماعت کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب الجلال مجھے قرآن سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے اور سن سنا کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، جس آیت مقدسہ کو عنوان بیان بنایا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرات مکار، اس آیت مقدسہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس میں رب الجلال ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرات مقدار، نماز با جماعت کا رب الجلال نے بھی ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد موقعوں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور متعدد حدیثوں کے اندر ترغیب دلائی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی محبوب ہے۔ نماز کا رب الجلال نے بھی اپنی لارایاب کتاب قرآن مجید کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ حکم دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد مرتبہ نماز پڑھنے اور باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات مقدار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جس نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز باجماعت ادا کی
گویا کہ اس نے ساری عمر جو ہے وہ عبادت کے اندر گزاری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا اپنا سینہ عبادت سے بھر لیا۔ جس نے نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے اپنا سینہ عبادت سے بھر لیا۔ حضرات مقدار نماز باجماعت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو نماز باجماعت کی تاکید فرمائی اور ترغیب دلائی، اور نماز باجماعت ادا کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے وہ بھی اپنی زبان رسالت مآب سے بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے اس حوالے سے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو آدمی 40 روز باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس طریقے سے کہ اس کی کوئی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوتی، تو اللہ پاک اسے 2 براتیں عطا فرماتا ہے۔ 2 براتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات اور دوسری نفاق سے برات، یعنی اس کے لیے جہنم کا چھٹکارا اور جہنم سے آزادی بھی لکھ دی جاتی ہے، اور دوسری طرف نفاق کی برات یعنی منافقت سے آزادی بھی جو ہے اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہے۔ وہ آدمی جہنم سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جتنی آپ نے احادیث سے سنی ہیں اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر نماز باجماعت کے حوالے سے آپ نے نقل کی ہیں۔ حضرات مقدار ہمارے بزرگ جو ہیں لوگ ایسے ہو گزرے ہیں جن کی عمریں 70 سال تھیں، ان کی عمر 70 سال اس عمر تک پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ ساری نمازیں جو ہیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ جن کی 50 سال عمر ہے اور 60 سال عمر ہے، 65 سال کی عمر ہے، اور مختلف جو ہے ہیلے بہانے بناتے ہیں، آج ہم مختلف قسم کے بہانے تراشتے ہیں کہ سردی ہے، صحت ٹھیک نہیں، کمزوری ہے۔ تو حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضرت اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کی عمر 70 سال تھی، 70 سال تھی، لیکن 70 سال تک آپ نے اس طرح نماز باجماعت ادا فرمائی کہ آپ کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ایک ہوتا ہے کہ نماز رکعت کا فوت ہو جانا، جماعت کا چھوٹ جانا، آپ نے 70 سال تک، حضرت امام وکیع فرماتے ہیں 70 سال تک حضرت اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اہتمام سے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی کہ آپ کی کوئی تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہی۔ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عمریں 50 سال 60 سال ہیں اور پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے۔ دوسری طرف ہمارے وہ بزرگ ہو گزرے ہیں کہ جن کی عمریں 70 سال تک تھیں، لیکن پھر بھی وہ ساری نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرات مقدار حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت کی نقل کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قبروں سے ایک ایسی جماعت نکلے گی کہ جن کے چہرے ستاروں کی مانند چمکدار ہوں گے، ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے اعمال کا کیا حال تھا، یعنی دنیا میں تم ایسے کون سے اعمال کرتے تھے جن کی وجہ سے تم قبروں سے نکلے ہو تو تمہارے چہرے ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم جیسے ہی اذان سنتے تھے کسی بھی نماز کے لیے تو فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور وضو کرتے اور وضو کر کے فوراً مسجد میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور کسی کام میں ہم مشغول نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی اذان ہو گئی، رب کے گھر کی طرف سے بلاوا آ گیا، اب دنیا کی کسی کام کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگاتے تھے، سارے کاموں کو پیچھے کر کے وضو کی تیاری کے لیے کھڑے ہو جاتے اور وضو کر کے فوراً مسجد میں نماز باجماعت کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ پھر ایک تو یہ لوگ ہیں جن کے قیامت کے دن چہرے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ حدیث اس روایت کا جو ہے
اگلا مضمون جو ہے کچھ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایک پوری جماعت جو ہے ایسی قبروں سے نکلے گی کہ جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے اعمال کیسے تھے، تم ایسے کون سے اعمال کرتے تھے دنیا میں جن کی وجہ سے آج تمہارے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو دوستو وہ آگے سے وہ پوری جماعت جواب دے گی کہ جب اذان ہوتی تھی مسجد کے اندر سے جب نماز کے لیے اذان ہوتی تھی تو ہم پہلے سے ہی وضو کر کے تیار ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، اذان سے پہلے ہی وضو کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جیسے ہی اذان ہوتی، اذان سننے کے فوراً بعد ہم مسجد کے اندر نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ یہ دوسری طرح کے لوگ ہیں۔ اب اس سے آگے کی بات سنیں۔ اس روایت کا اگلا مضمون یہ ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکدار ہوں گے، سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے اعمال کی کیا حالت تھی، کیا حال تھا، تم ایسے کون سے اعمال دنیا میں اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے کہ آج تمہارے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جب مسجد کے اندر اذان ہوتی تھی تو ہم اذان سے پہلے ہی مسجد کے اندر موجود ہوتے تھے، ہم اذان سے پہلے ہی مسجد کے اندر پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ جب اذان ہوتی تو ہم پہلے سے مسجد میں ہوتے تھے اور مسجد کے اندر ہم اذان سنا کرتے تھے۔ سب سے افضل درجہ کون سا ہے؟ ان نمازیوں کا ہے جو جن کے قیامت کے دن آفتاب کی طرح سورج کی طرح چہرے چمکیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہیں اذان مسجد میں سننا نصیب ہوتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے اذان سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے چہرے کس طرح چمک رہے ہوں گے؟ سورج کی طرح۔ پھر وہ لوگ جو اذان سے پہلے ہی وضو کر کے تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن کس طرح چمکیں گے؟ چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو اذان سنتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے دنیاوی کام پیچھے کر کے نماز کی تیاری کے لیے، وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن کس طرح چمکیں گے؟ ستاروں کی مانند چمکدار ہوں گے۔ تو حضرات یوکار سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے؟ ان تینوں میں سے کسی ایک گروہ جماعت کے اندر بھی ہمارا شمار ہے کہ اذان سنے اور اذان سننے کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں؟ نہیں کھڑے ہوتے ہم لوگ۔ ہم ان تینوں گروہوں میں سے ایک گروہ میں بھی ہمارا شمار نہیں ہے۔ تو حضرات یوکار جس وقت تک یاد رکھیں دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں، تو یہ ساری کامیابیاں اس وقت ہمیں نصیب ہوگی جب اللہ کے حکموں پر ہم دنیا کے اندر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس صورت میں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی ہمارے قدم چوم سکتی ہیں۔ سامعین وقار، نماز با جماعت کے حوالے سے پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگان دین میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی، جماعت کے ساتھ جو پہلی امام تکبیر کہتا ہے یہ رہ جاتی، رکعت نہ رہتی، جماعت نہ چھوٹتی، تکبیر اولیٰ رہ جاتی صرف، تو 3 دن تک جس کی رہ جاتی وہ آدمی خود بھی اپنے آپ پر بھی افسوس کرتا اور لوگ بھی اس کے گھر کے اندر جا کر افسوس کیا کرتے تھے کہ آج کون سی ایسی نحوست نے تجھے آ گھیرا تھا کہ تجھ سے آج تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے۔ اور جس آدمی سے جماعت رہ جاتی، نماز نہ رہتی، جماعت رہ جاتی، 7 دن تک وہ خود بھی افسوس کیا کرتا تھا اور اس کے گھر کے اندر آ کر محلے کے لوگ، اس کی برادری کے لوگ اور رشتہ دار اس کے گھر میں آ کر افسوس کے لیے آیا کرتے تھے، اس سے تعزیت کیا کرتے تھے کہ بہت افسوس ہے کہ آج تیری جماعت رہ گئی ہے۔ تو جماعت کا رہنا دور کی بات ہے، ادھر ہماری کتنی نمازی رہ جاتی ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہے کہ ہماری نماز رہ گئی ہے۔ حضرات بزرگ، ایک بزرگ ہے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بڑے ولی ہو گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میری ایک جماعت رہ گئی، جماعت سے نماز پڑھنا جو ہے مجھے نصیب نہیں ہوا، میری جماعت فوت ہو گئی، تو صرف ابو اسحاق البخاری میرے گھر میں افسوس کرنے کے لیے آئے، جبکہ دوسری طرف میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ لوگ میرے گھر میں افسوس کرنے کے لیے آتے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ افسوس کہ آج لوگوں کی نظر میں دین کا نقصان جو ہے، دین کا نقصان دنیا کے نقصان سے زیادہ جو ہے وہ ہلکا ہو چکا ہے لوگوں کی نظر میں۔ وہ دین کے نقصان کو دنیا کے نقصان سے ہلکا جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے
افسوس کرنے کے لیے بھینس مر گئی، گائے مر گئی، بکری مر گئی، افسوس کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ ایک آدمی کی جماعت رہ گئی یا وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور سال سے نہیں پڑھ رہا، تو ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے اس مسلمان بھائی کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہا، جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، نمازیں نہ پڑھ کر ہم اسے نیکی کی دعوت نہیں دیتے، ہم اسے نماز کے لیے نہیں کہتے۔ تو حضرات اللہ یاد رکھیں، جو آدمی جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غیظ و غضب جو ہے وہ ملاحظہ ہو۔ حضور علیہ تحیت والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کسی بندے کو کھڑا کروں اور خود ان لوگوں کے ہاں جاؤں جو جماعت میں حاضر، اذان سننے کے باوجود جماعت میں حاضر نہیں ہوئے، اور جا کر ان کو اور ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں، جو مسجد کے اندر اذان سننے کے باوجود جماعت میں شامل نہیں ہوئے۔ بعض لوگوں کو حضور علیہ السلام نے چند نمازوں میں نہیں دیکھا، تو حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر ان کو اور ان کے گھروں کو جا کر آگ سے جلا دوں۔ حضور دیکھیں کس قدر غصے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے آج ہم لوگ نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور اپنی جھوٹی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی بعض یہ کہتے نظر آتے ہیں دل کی نماز ہے، نماز ہے ہی نماز ہے ہی نہیں، نماز دل کی نماز ہے۔ یہ جب تیری آنکھیں بند ہوں گی نا تو پھر پتہ چلے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ امام الانبیاء نے ساری نمازیں اپنی ساری زندگی مسجد کے اندر آ کر خود جماعت کرائی، صحابہ کرام ساری زندگی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، اور یہ تعلیم تو نے کہاں سے حاصل کر لی ہے بھائی کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نماز جو ہے وہ دل کی نماز ہے، ظاہری نماز نہیں۔ سارے نبیوں کے سردار ظاہری نماز پڑھیں، ساری زندگی مسجد میں آ کر، سارے صحابہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، ظاہری نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سارے اولیاء جو ہیں وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، اور جہاں انہوں نے چلے کاٹے جہاں رہے وہاں مسجد تعمیر کی۔ اس لیے اگر نماز دل کی تھی تو مسجد تعمیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے مسجدوں کی تعمیر کا حکم کیوں دیا ہے؟ اگر دل کی نماز ہے تو پھر کل تم مرا تو تیرا جنازہ بھی دل میں پڑھ دیں گے نا، ٹھیک ہے؟ نماز جو ہے فرض عین ہے، وہ اگر دل میں پڑھی جا سکتی ہے تو جنازہ تو فرض کفایہ ہے، وہ بھی دل میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد اپنے پیچھے گھر والوں کو تاکید کر دو کیونکہ میں فرض عین بھی دل میں ہی پڑھتا رہا ہوں، لہٰذا مرنے کے بعد بھی میری نماز جنازہ بھی لوگوں کو کہنا کہ ظاہری نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں پڑھ دینا بس۔ اسی طرح مجھے اٹھا کے لے جانا، دل میں نیت کر لینا اور سیدھا جا کے قبر میں اتار دینا۔ یہ گمراہ کن تعلیمات ہیں، یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ بات، یہ موقف، یہ نظریہ، یہ سوچ اور رسول اللہ کی حدیثوں سے بھی صاف طور پر ٹکرا رہا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے۔ حضرات یاد رکھیں کہ حضور علیہ تحیت والسلام اگر نماز دل کی نماز ہے تو حضور کیوں غصے کا اظہار فرما رہے ہیں بھائی؟ کیوں فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جماعت کرانے کے لیے اپنے مصلی پر کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور خود جاؤں ان لوگوں کے ہاں جو مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا نہیں کرتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ حضور کے اس ایک فرمان پر ہی اگر ہم عمل کر لیں، اسے دل میں اتار لیں اور دل کی تختیوں پر نوٹ کر لیں تو میرا خیال ہے یہ سارے گمراہ کن جو عقائد اور نظریات ہیں نا، ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے یا کسی انسان کی بات پہلے ہے؟ مجھے بتائیں، بولے نا، اللہ کا حکم، رسول اللہ کی بات پہلے ہے یا کسی عام انسان کی بات پہلے ہے؟ حضور علیہ تحیت والسلام کے فرامین کو آپ پیچھے کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کے۔ تو کسی انسان نے یہ بات کہہ دی تو بس اس کے پیچھے جو ہے خدا نے عقل نہیں دی، شعور نہیں دیا آپ کو کہ آپ جو کچھ کہے بس بغیر سوچے سمجھے اندھی تقلید جو ہے اس کی کرنا شروع کر دیں۔ تو حضرات مقدار یاد رکھیں کہ نماز با جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھر سے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے آپ اجازت دیں میں گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اجازت دی، لیکن وہ صحابی جب تھوڑے دور گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا، فرمایا ادھر پاس آئے
فرمایا یہ بتاؤ کہ اذان کی آواز سنتے ہو یا نہیں؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو، یہ کلمات، یہ الفاظ؟ تو اس نابینا صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ اذان کی آواز اور یہ کلمات تو میں سنتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تمہیں گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک نابینا صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پہ نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، تو آنکھ والوں کو جو ہے گھر پہ نماز ادا کرنے کی اجازت کہاں سے مل گئی ہے بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی عمل پر غصے کا اظہار فرمائیں، کسی عمل کو ناپسند کریں، وہ عمل اللہ پاک پسند کر سکتا ہے جسے حضور ناپسند فرما دے؟ بولیے۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ انسان کی زندگی کے دھاروں کو بدلنے کے لیے، انسان کی زندگی کے زاویوں کو بدلنے کے لیے، انسان کی زندگی کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، کوئی اللہ کا ایک حکم، ایک فرمان ہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے اگر ہم اسے توجہ سے سنیں اور اپنے دل کے اندر جگہ دیں۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ چل نہیں سکتے تھے، وہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو کہتے کہ مجھے سہارا دے کر مسجد میں پہنچاؤ، سہارا دے کر مسجد میں پہنچاؤ، میں نماز جو ہے میری خواہش ہے کہ میں مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کروں۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سبید بن غفلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 126 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ یہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جن کی 50 سال 60 سال 55 سال عمر ہے اور بہانے تراشتے رہتے ہیں کہ ہمیں صحت نہیں ہے جی، سردی لگتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے ہم مسجد میں نہیں آتے نماز ادا کرنے کے لیے۔ عمر کتنی ہے؟ 126 سال حضرت سبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ مجھے سہارا دو، اور میری حسرت ہے، دل کی خواہش ہے، شوق ہے، محبت ہے کہ میں اس عمر میں، عمر کی سٹیج پہ بھی میری خواہش ہے کہ میں ساری نمازیں مسجد میں جا کر باجماعت ادا کروں۔ ہمارے بزرگوں کی نظر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اہمیت کیا تھی؟ حضرات کی بکار تابی بزرگ، صحابی کے بعد تابی کا درجہ آتا ہے۔ تابی بزرگ حضرت مصعب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی آگے صاحبزادے ہیں حضرت عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جان کنی کی عالم میں تھے، جان نکل رہی تھی، موت کی کیفیت، نزع کی کیفیت جو ہے ان کے اوپر طاری تھی۔ اسی اسنا میں مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی، تو آپ نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ، مجھے سہارا دو اور سہارا دے کر مجھے مسجد میں پہنچاؤ۔ نیچے والے دھڑ سے جان نکل چکی ہے، جان کنی کا عالم ہے، نزع کی کیفیت ہے، اس کیفیت میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے سہارا دو اور مجھے مسجد میں پہنچاؤ تاکہ میں مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کروں۔ تو آپ کے رشتہ داروں نے جو گھر کے اوپر موجود تھے، عزیز دوست رشتہ دار، انہوں نے کہا آپ دیکھیں آپ شدید بیمار ہیں، شدید بیماری میں آپ مبتلا ہیں، اور اس کیفیت میں بھی آپ جو ہے اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے سہارا دو اور مجھے کسی طریقے سے مسجد میں لے جاؤ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے۔ تو اگلے جو آپ نے الفاظ کہے ہیں نا، تو جہاں ہر بوڑھا، ہر نوجوان، ہر بچے کے لیے ان کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا اذان تم نے بھی سنی ہے، اذان کی آواز اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اور میں اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا سنوں اور اس بلاوے کو قبول نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موت کی کیفیت ہے، نزع کی کیفیت ہے، پھر بھی فرما رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آیا ہے، ابھی پوری طرح تو جسم سے جان نہیں نہ نکلی، تو یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آئے اور اس بلاوے کو قبول نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ حضرات جی بتا، لوگوں نے سہارا دیا، مسجد میں آئے، مغرب کی نماز تھی، ایک رکعت صرف آپ نے ادا کی، اور ایک رکعت ادا کی اور ساتھ ہی آپ کی جان جو ہے قفص عنصری سے پرواز کر دی، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا، موت کی کیفیت میں ہے، اور پھر بھی آپ نے جماعت نہیں چھوڑی۔ تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آپ زندگی کی آخری ایام جو تھے جلالت میں تھے، آپ وہ بیماری کے عالم میں تھے، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے بلایا، دو صحابہ کو ان کے کندھوں پر سہارا لے کر
مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کی. تو کیا سبق دیا؟ حضور جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو دو وصیتیں آپ نے چھوڑی. فرمایا نماز، اور دوسرا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا. اپنے ماتحتوں کے ساتھ، آپ لوگوں نے بھی ملازم رکھے ہوئے ہیں نا، تو ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کبھی بھی ان کا حق نہ مارو، نہیں تو نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جتنی ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان سے اتنا ہی کام لو. ان کی جو ڈیوٹی بنتی ہے صرف وہی ڈیوٹی لو. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے انہیں دبا رکھو بس. یہ ہمارا ملازم ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے رکھا ہے اس سے وہی کام لو. اس سے زیادہ کام لو گے تو یہ ظلم ہے، اس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو. جو ظالم ہو وہ کسی کے اوپر ظلم کر کے مسجد میں آ جائے، اسے معلوم ہونا چاہیے رب کا فرمان واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو ذاتی مقدار کس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں؟ نماز با جماعت کے حوالے سے اللہ کا حکم موجود ہے، برکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جمع کا صیغہ ہے. مفتی احمد یار خان نحوی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کا مطلب یہ ہے نماز با جماعت ادا کرو، مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرو. اللہ کا حکم آ گیا ہے. رسول اللہ کی یہ ساری حدیثیں آپ نے سنی ہیں اور بزرگان دین کے اقوال آپ نے سنے اور ان کے معمولات آپ نے سنے کہ زندگی 126 سال کی عمر کے بھی بزرگ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے عمر کے سٹیج پر پہنچ کر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، انہیں لوگ سہارا دے کر لاتے اور جب نماز مکمل کر لیتے وہ آج خود اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، پھر دو بندے انہیں پکڑ کر اٹھاتے تھے اور پھر سہارا دے کر گھر تک لے جاتے تھے. ہمارے آج اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں، کیا خاص محبت ہے؟ صرف خالی کلی بس دعوے ہیں اور محبت ہے؟ ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کون کرے گا؟ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام جو ہے، اسلامی تعلیم سے دعا ہے مالک کائنات مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ پاک نے صحت تندرستی کی دولت عطا کی ہے اور اس کا شکریہ کا جتنی نعمتیں رب نے ہمیں دے رکھی ہیں ان تمام نعمتوں کے شکریہ کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ مسجد میں آ کر ساری نمازیں ہم باجماعت ادا کریں. نہیں تو یاد رکھو پھر یہ جن کے پاس لاکھوں ہیں نا کروڑوں ہیں اور اس دولت کے نشے میں دھو کر تم نے اپنے خدا کو ہی بلا دیا ہے. یاد رکھو اس حقیقت کو کبھی فراموش مت کرو کہ جو ذات دینا جانتی ہے نا وہ ذات لینا بھی جانتی ہے. وہ تم سے وہ نعمتیں جو اس نے دے رکھی ہیں تم سے چھین کر اپنے ان بندے کو دے دے گی جو اس کی ان نعمتوں کے حقدار ہیں، مستحق ہیں. تو شکران نعمت جو ہے یہ ضروری ہے. اور نماز انسان ادا نہ کرے اور اپنی مال و دولت اور پیسے کا اگر غلط استعمال شروع کر دے، گناہوں کی کاموں پر لگانا شروع کر دے تو یہ کیا ہے؟ یہ شکران نعمت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کفران نعمت ہے. اس آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ذات دینا جانتی ہے وہ لینا بھی جانتی ہے. تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، نہ ہی تم اتنے عالی نسب ہو کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک چیز دے دی ہے تو وہ لینے پر قادر نہیں. تم سے زیادہ حسین چہروں والے موجود ہیں، تم سے زیادہ قابل لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فرمانبردار لوگ اس کائنات کے اندر موجود ہیں. تو تم سے وہ نعمت لے کر جو ہے جو حقدار ہیں انہیں دے دیں. اس سے پہلے کہ زوال نعمت ہو، تم زوال نعمت کا شکار ہو، وہ نعمت تم سے چھن جائے، ان نعمتوں کی قدر کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو. اور ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے اور ساری نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کی جائیں. اللہ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے.